دوستوں، یہ صرف ایک عام تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، عریبین پیننسولا کی تاریخ کا ایک ایسا ہائی سٹیکس جیو پولیٹیکل تھرلر جس نے اس پورے خطے کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم صرف تاریخ کے پنے نہیں پلٹیں گے، بلکہ ایک ایسی حیرت انگیز اسٹریٹجک لیڈرشپ اور ملٹری انٹیلیجنس کو ڈی کوڈ کریں گے جو آج بھی کسی ماسٹر کلاس سے کم نہیں۔ لیکن کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آخر ایک ایسا امن کا معاہدہ جو پورے 10 سال کے لیے طے پایا تھا، وہ اچانک رات کے اندھیرے میں کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ٹوٹے ہوئے امن کے معاہدے کی اور سمجھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا اچانک ختم ہونا کتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ دیکھیے، صلح حدیبیہ اصل میں 10 سال کے لیے طے ہوئی تھی، ایک لمبا عرصہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن صرف 2 سال ہی گزرے تھے کہ ایک رات کے حملے نے اس 10 سالہ امن کی امید کو بالکل تباہ کر دیا۔ یہ ایسی خلاف ورزی تھی جس نے مکہ اور مدینہ کے درمیان پاور ڈائنامکس کو راتوں رات بدل دیا۔ اب اصل میں وہاں ہوا کیا تھا؟ یہ بیسکلی ایک پراکسی وار تھی۔ بنو بکر، جو کہ طاقتور قریش کے اتحادی تھے، انہوں نے اپنی پرانی دشمنی نکالنے کے لیے بنو خزاع پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ اب کیچ یہ تھا کہ بنو خزاع مسلمانوں کے اتحادی تھے۔ بس اس ایک حملے نے معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں، اور مکہ کے لیڈرز کو فوراً احساس ہو گیا کہ باس انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ مکہ والوں کی گھبراہٹ کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ان کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان فوراً ڈیمیج کنٹرول کے لیے مدینہ بھاگے۔ اور حیرت کی بات دیکھیں، جب وہ اپنی ہی بیٹی ام حبیبہ، جو کہ رسول اللہ کی زوجہ تھیں، ان کے گھر گئے تو بیٹی نے ان کے بیٹھنے سے پہلے ہی رسول اللہ کا کارپٹ وہاں سے ہٹا دیا۔ مدینہ میں کسی نے ان کی ایک نہیں سنی اور وہ مکمل مایوسی میں خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ان کی مکمل پولیٹیکل آئسولیشن تھی۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک بے مثال ملٹری انٹیلیجنس اور حکمت عملی کی ایک ایسی کہانی جو آپ کو حیران کر دے گی۔ آپ خود سوچئے، 10,000 افراد پر مشتمل ایک عظیم فوج اور اس کو دشمن کی نظروں سے مکمل طور پر خفیہ رکھنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی بھی دور کے لحاظ سے یہ لگ بھگ ناممکن لاجسٹک چیلنج ہے۔ لیکن ایک کامیابی سے ہوا، اور اس کا جواب ان بہترین کاؤنٹر انٹیلیجنس اسٹریٹجیز میں چھپا ہے۔ پہلا، مدینہ میں ایبسولوٹ سیکریسی برقرار رکھی گئی۔ دوسرا، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ایک چھوٹی ڈیکوائے فوج کو رومن ایمپائر کی طرف بھیج دیا گیا تاکہ آس پاس کے عرب قبائل مکمل کنفیوز ہو جائیں، کسی کو ہوا تک نہیں لگی کہ اصل ٹارگٹ مکہ ہے۔ اچھا، ہر کورٹ آپریشن میں ایک نازک وقت ضرور آتا ہے، اور یہاں بھی آیا۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی حاتب نے اپنے خاندان کو بچانے کی خاطر ایک عورت کے ذریعے مکہ وارننگ لیٹر بھیجوا دیا۔ انٹیلیجنس لیک ہونے کا خطرہ بن گیا۔ خبر ملتے ہی آپریشن انٹرسیپٹ لانچ کیا گیا۔ حضرت علی نے اس عورت کو راستے میں ہی دھر دبوچا اور ایلیمنٹ آف سرپرائز محفوظ رہا۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سبق عظیم قیادت کا ہے۔ اس سنگین غلطی کے باوجود ان صحابی کی پچھلی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں معاف کر دیا گیا۔ خیر، فوج اب بنا کسی کو پتہ چلے مکہ کے قریب پہنچ چکی تھی، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے رات کی ان سائیکولوجیکل ٹیکٹکس کا جس نے دشمن کے حوصلے پست کر دیے۔ 10,000 یہ اب صرف ایک نمبر نہیں تھا۔ جب یہ عظیم فوج مکہ کی سرحد پر پہنچی تو دشمن کے دلوں میں خوف بٹھانے کے لیے ایک زبردست سائیکولوجیکل ٹیکٹک یوز کی گئی۔ ہر فوجی کو الگ آگ جلانے کا حکم ملا۔ ذرا تصور کریں، رات کے گہرے اندھیرے میں مکہ کے ارد گرد جلنے والے 10,000 آگ کے شعلوں نے دشمن کے حوصلے بالکل راکھ کر دیے۔ انہیں فوراً سمجھ آ گیا کہ ان کا مقابلہ اب ایک ناقابل شکست فوج سے ہے۔ اور اس نفسیاتی جنگ کا امپیکٹ جانتے ہیں کیا تھا؟ مکے کے سردار ابو سفیان نے پہاڑ کی چوٹی سے جب اس عظیم فوج کو دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اب دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو ہمارے بھائی کے بیٹے کا مقابلہ کر سکے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب یہ سائیکولوجیکل آپریشن کامیاب ہوا۔ ابو سفیان نے اپنی ہار مان لی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ اس ایکسپلینر کا کلائمیکس ہے، ایک خون ریزی کے بغیر فتح، ایک ایسی کامیابی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ دیکھیں، 7ویں صدی میں قبائلی جنگوں کا عام نیم کیا تھا؟ لوٹ مار، قتل عام اور خونی انتقام۔ لیکن اس واقعے نے ایکسپیکٹیشنز کو بالکل سبورٹ کر دیا۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت
سخت ترین احکامات جاری کیے گئے کہ کسی کو بھی بلا وجہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا ناقابل یقین واقعہ تھا جہاں مکمل طاقت ہونے کے باوجود بدلے کے بجائے ایبسولوٹ مرسی کا حکم دیا گیا۔ اور اس آرڈر کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیسے کیا گیا؟ ایک بہت ہی ٹیکٹیکل انٹری کے ذریعے فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ خالد بن ولید اور زبیر بن عوام نے لیفٹ فلینک کو تھرلی سیکیور کیا۔ فوج کو اسٹرکٹ آرڈرز تھے کہ کسی بھی غیر مسلح شخص پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اور اس بہترین ڈسپلن کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت ہی معمولی سی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور مکہ بنا کسی خونریزی کے آرام سے فتح ہو گیا۔ اب آتے ہیں ایک ایسی دلچسپ ڈیٹیل کی طرف جو تاریخی تسلسل یعنی ہسٹوریکل کنٹینیوٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ خانہ کعبہ کی چابی کی ایک بہت ہی لمبی اور ڈیپ لینیج ہے۔ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے ہوتی ہوئی قریش تک آئی تھی، اور اس فتح کے وقت یہ عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس محفوظ تھی۔ جب مسلمان کعبہ میں داخل ہوئے تو نیچرلی یہ چابی ان سے لے لی گئی، لیکن اصل ماسٹر سٹروک تو آگے آنے والا تھا۔ ہوا یہ کہ خدا کے حکم پر وہ چابی واپس عثمان بن طلحہ کو دے دی گئی، اور سب سے حیرت انگیز بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں تھے۔ یہ اعلان کیا گیا کہ یہ چابی قیامت تک انہی کے خاندان کے پاس رہے گی۔ یہ بہت ہی پروفاؤنڈ فیصلہ تھا جو ہمیں بتاتا ہے کہ عظیم ریاستیں صرف عقیدے پر نہیں بلکہ انصاف اور تاریخی حقوق کے احترام پر بنتی ہیں۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں اس کانکویسٹ کی سب سے بڑی آئیڈیالوجیکل وکٹری کی، مکمل معافی کی عظیم طاقت۔ خانہ کعبہ کے اندر موجود ان 360 بتوں کو توڑ کر وہاں سے کلیئر کر دیا گیا، لیکن اس فزیکل تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا اعلان ہوا۔ مکہ کو ایک مکمل وائلنس فری یعنی امن کا شہر قرار دے دیا گیا، جہاں ہمیشہ کے لیے خون بہانا منع کر دیا گیا۔ ذرا اس وقت کے بارے میں سوچئے، مکہ کے وہ لوگ سامنے کھڑے تھے جنہوں نے سالوں تک مسلمانوں پر تشدد کیا تھا، لیکن انہیں آج کیا سننے کو ملا؟ آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی مطلق معافی، ٹوٹل ایمنسٹی، کوئی بدلہ نہیں۔ اس ایک فیصلے نے تلواروں سے نہیں بلکہ اخلاق سے اپنے سب سے بڑے دشمنوں کے دلوں کو جیت لیا۔ اس سب کے دوران مدینہ سے آنے والے انصار اس ڈر میں تھے کہ کہیں فتح کے بعد رسول اللہ اپنے آبائی شہر مکہ میں ہی نہ رک جائیں، لیکن مکہ میں امن قائم کرنے اور عام معافی دینے کے کچھ ہی دن بعد انہوں نے مکہ چھوڑ کر واپس مدینہ کو ہی اس نئی اور سب سے طاقتور ریاست کا کیپٹل برقرار رکھا۔ یہ ایک ایسی اسٹریٹیجک اور دور اندیش موو تھی جس نے اس پورے خطے کی پاور کو ہمیشہ کے لیے کنسالیڈیٹ کر دیا۔ اس ایکسپلینر کے آخر میں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صدیوں پرانے انتقام کے اس چکر کو ختم کر کے ایک عام معافی کا نظام قائم کرنے سے اس دنیا کا جیو پولیٹیکل نقشہ آخر ہمیشہ کے لیے کیسے بدل گیا؟ فتح مکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بہترین لیڈرشپ صرف طاقت کا شو نہیں بلکہ بے مثال حکمت، شارپ انٹیلیجنس اور دشمنوں کو معاف کر کے ان کے دلوں کو جیتنے کا نام ہے۔ ایسی جیت جو صدیوں تک امر رہتی ہے۔